قرآن کی نظر میں جو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ ناکام ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لے۔ تو یہ وہ نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، اور جو ہمیں برائیوں کی طرف بھی مائل کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور نیکوکاری کی بھی ہدایت یہ دیتا ہے، نیک کام کی طرف بھی یہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جسے اللہ نے ہر انسان میں ودیت فرمایا۔ اب اس کی ایک مثال دے دوں میں آپ کو، بس یہی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے جو قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْتَلِيهِ ہے، جگہ جگہ فرمایا ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آزمائش ہے؟ آزمائش یہی ہے کہ اس دنیا کی چکا چوند اور اس دنیا کے اندر جو جتنی بھی زیبائش اور آرائش ہے، ان سب کے اندر ہمیں رکھ دیا۔ قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ پھر میسیج آپ تک پہنچ جائے قرآن کریم کے روح سے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے بہترین پیدا کیا، بہترین بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور گناہ بدکاری کی بھی صلاحیت اس نفس میں عطا کی۔ قد افلح من زکاہا، اب اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ہلاک و تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد میں صرف ایک سوال آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا کہ مجھے وہ چیز بتائیے کہ سارے گناہ، ساری معصیت کا شاری، ساری نافرمانیوں کی جو جڑ ہے، جہاں سے گناہ پیدا ہو، جہاں سے نافرمانیاں جنم لیں، جہاں سے تکبر، گھمنڈ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ساری خصلتیں جو بری ہیں، بد کرداری ہیں، یہ ساری چیزیں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اس جڑ کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں اس پر قابو پانا آسان ہے۔ تو سارے گناہوں، ساری معصیت کاری، ساری بدکاری کی وہی جڑ ہے، وہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی نیک بننا چاہے تو ساری نیکیاں، ساری حسنات، ساری نیکوکاریاں، ساری اچھائیاں، ساری خوش اسلوبیاں، وہ ساری چیزیں وہیں سے جنم لیتی ہیں۔ گناہ ہو تو وہیں سے پیدا ہو، نافرمانیاں ہو تو وہیں سے پیدا ہو، اور اچھائیاں ہو تو بھی وہیں سے پیدا ہو، نیکیاں ہو تو بھی وہیں سے پیدا ہو۔ اور اس چیز کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وہ ہے نفس۔ ہر آدمی، ہر انسان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ تین چیزیں قدرت کی طرف سے لے کر آتا ہے، اور ایک چیز یہاں پیدا ہونے کے بعد ساتھ میں لگ جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کیا لے کر آئے اور کون سی چیز یہاں سے لگی؟ جو چیزیں اللہ کی طرف سے لے کر بندہ آتا ہے اور انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے شریر، جسم، ایک ہے روح، آتما، اور ایک چیز ہے جسے قرآن کہتا ہے نفس۔ یہ تین چیزیں لے کر وہاں سے آیا، اور چوتھی چیز جب یہاں آنے کے بعد جو ساتھ لگ گئی وہ ہے رشتہ داریاں۔ جیسی پیدا ہوا بچہ، وہ کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا نواسا ہے تو کسی کا پوتا ہے تو کسی کا بھانجا ہے۔ اور پھر اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں رکھ دیا، تو پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی، پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ اور سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ پورا پروسیس، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ انسان کے شریر سے متعلق ہے۔
جو اس نے ماں کے شکم میں ڈیولپ کیا، پروسیس کیا، اس کو پوری طریقے سے بیان کر دیا۔ اب ایک روح کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دو کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ روح عالم امر کی چیز ہے، جسے اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا، جسے اللہ نے حکم دے کے پیدا کیا۔ شریر اس مٹی کی پیداوار ہے، اللہ نے اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی لیے شریر اور روح میں فرق ہے۔ اب وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریر کا ذکر بھی قرآن میں، روح کا ذکر بھی قرآن میں، لیکن روح چونکہ عالم امر کی ہے، اور عالم امر کی جو چیز ہوتی ہے وہ شے لطیف ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی آکار نہیں، اس کا کوئی ہیولہ نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے۔ اور شریر اس مٹی سے بنایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا مٹی کے جوہر سے نکالا ہم نے۔ تو اس شریر کو جو مٹی سے بنا ہے، مادے سے بنا ہے، اور وہ روح جو عالم امر کی ہے، ان دونوں کو اللہ نے ملایا شریر میں، اس روح کو عالم امر کی چیز کو جمع کیا۔ تقریب فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ روح اور جسم ایک ہے عالم امر کی چیز جو شے لطیف ہے، جیسے ہوا شے لطیف ہے، اس ہوا کو قید کر سکتے ہیں، اس ہوا کو پابند بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس شے لطیف کو اس شریر کے ساتھ ملایا۔ تو ملایا کس سے؟ کس چیز کا جوڑ لگایا؟ میں تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے شریر کو اور روح کو جو ملایا ہے تو نفس کا جوڑ لگایا، نفس کا جوڑ لگایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کلو روحین ذائقۃ الموت نہیں کہا، کلو جسمی ذائقۃ الموت بھی نہیں، بلکہ کلو نفسین ذائقۃ الموت، کہ جب انسان کا آخری سمے آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اسی جوڑ کو نکال لیتے ہیں۔ جو جوڑ لگایا گیا ہے روح شریر کو ملانے کے لیے، اسی کو جب کھینچ لیتے ہیں تو روح جاتی ہے عالم بالا کی طرف اور شریر چلا جاتا ہے قبرستان کی طرف۔ وہی نفس ہے، اور یہ نفس اتنا مکار اور اتنا عیار ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس میں گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اس نفس میں نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ جتنے بھی بد کرداریاں، بد اعمالیاں جو پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں، اس کا منبع اور سرچشمہ یہی نفس ہے۔ اور جتنے بھی نیک کام کیے جاتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں، جتنے بھی حسنات وجود میں آتے ہیں، ان کا منبع اور سرچشمہ بھی یہی نفس ہے۔ یہی ایک ایسا نفس ہے کہ جس سے جو ہمارے اندر خواہشیں پیدا کرتا ہے، جو ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا کرتا ہے، جو ہمارے اندر اچھائیں پیدا کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی اچھائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، اسی نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ غلط کام کرنے کی تمنا ہو وہ بھی اسی نفس سے، نیک کام کرنے کی آرزو ہو وہ بھی اسی نفس سے۔ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ کو کہ نفس نے چاہا کہ نماز پڑھا جائے، نیک کام کیا جائے، بزرگوں کی زیارت کی جائے، آپ چلے آئے۔ یہ جو آپ کی نیت اچھی کام کرنے کی ہوئی اور نیکی کا کام کرنے کی جو آپ نے سوچا، اس کا منبع اور سرچشمہ بھی یہی نفس ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے دونوں طرح کی صلاحیتیں، دونوں طرح کی کیپیبلٹیز، دونوں طرح کی استعداد ہم نے اس نفس کو دی ہے کہ یہ گناہ گار بھی بنا سکتا ہے، پرہیزگار بھی بنا سکتا ہے، یہ نیکوکار بھی بنا سکتا ہے، سیاکار بھی بنا سکتا ہے، یہ تمہیں صحیح راستے پہ بھی لے جا سکتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹکا بھی سکتا ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے اپنی نعت کے ایک شعر میں فرمایا رضا نفس دشمن ہے، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ یہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اسی کو کنٹرول کر لے اور اسی کے اوپر اگر آدمی حاوی ہو جائے اور غالب ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی نظر میں جو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ ناکام ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لے۔ تو یہ وہ نفس ہے جو ہمارے اندر ہے اور جو ہمیں برائیوں کی طرف بھی مائل کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور نیکوکاری کی بھی ہدایت یہ دیتا ہے، نیک کام کی طرف بھی یہ ہدایت کرتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جسے اللہ نے ہر انسان میں ودیت فرمایا۔
اب اس کی ایک مثال دے دوں میں آپ کو, اس مثال سے آپ سمجھ لیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, ہر ایک کے پاس بائک ہے, ہر ایک کے پاس اسکوٹی ہے, گاڑی چلاتے ہیں لوگ. کیا گاڑی صرف پیٹرول سے چلتی ہے, مزید کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اسے؟ آپ پیٹرول ڈالیں گے چل جائے گی. میرے پاس گاڑی ہے لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے, تو اگر پیٹرول نہیں ہوگا تو بھی گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی. اچھا, گاڑی بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, لیکن چلانے والا کوئی نہیں, اور مجھے بھی چلاتے نہیں آتی, تو کیسے چلے گی گاڑی؟ بس یہی ایک مثال سمجھیں. یہ جسم جو آپ کا ہے یہ گاڑی کی مثل ہے, اور یہ روح جو آپ کے اندر ہے وہ ایک پیٹرول کی طرح ہے, جس نے آپ کو زندہ رکھا ہے, جس نے آپ کو زندگی عطا کی ہے, وہ روح ہے. تو روح پیٹرول کا کام کر رہی ہے, اور شریر جو ہے یہ گاڑی کی طرح ہے. لیکن اس گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور جو ہے اسی کا نام نفس ہے, اسی کا نام نفس ہے. کہ اگر ڈرائیور صحیح ہے تو صحیح چلائے گا, اور اگر ڈرائیور آئے بائیں سائیں غلط ہے تو گاڑی کو بھی غلط طریقے سے لے جائے گا, الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا, اسٹنٹ کرے گا, کبھی پہیا اونچا کرے گا, کبھی رانگ سائڈ میں گھس جائے گا. اگر ڈرائیور غلط ہے تو گاڑی چلا. اچھا, اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی سے تو سزا کس کو دی جاتی ہے؟ گاڑی کو, پیٹرول کو. سزا ملتی ہے اس ڈرائیور کو جس نے غلط چلایا. تو یہ نفس ہمارے اندر جو ہے یہ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں صحیح راستہ کون سا چننا ہے اور کون سے صحیح راستے پہ چلنا ہے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب, انہیں بتا دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. اگر تم میری سنت پر عمل کرو گے, میری شریعت پر عمل کرو گے, میرے محبوب کے طریقے پر چلو گے, یقیناً یہ راستہ تمہیں خدا تک پہنچا دینے والا ہے. اور جو تمہارا ڈرائیور ہے وہ صحیح راستے پر چلے گا. اس نفس کو صحیح راستے پہ لگانا ہے, اس نفس کو صحیح طریقے سے ڈرائیو کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر راستہ جو قرآن کریم نے بتایا, اور جسے اس راستے کی ڈیمانڈ اور اس راستے کی مانگ ہم ہر رکعت میں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, صحیح راستے پر چلا. جب راستہ صحیح ہوگا اور ڈرائیور بھی اس پہ صحیح طریقے سے چلے گا, لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع نہ کریں, ان کی اطاعت نہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا, قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا, طیب و طاہر کر لیا, اسے سارے گناہوں سے بچا لیا, اسے ساری نافرمانیوں سے بچا لیا. وقد خاب من دساہا, اور وہ تباہ ہلاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا, اسے گناہوں سے پراگندہ کر لیا. بس یہی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے جو قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, لِنَبْتَلِيهِ ہے, جگہ جگہ فرمایا ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں, ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آزمائش ہے؟ آزمائش یہی ہے کہ اس دنیا کی چکا چوند اور اس دنیا کے اندر جو جتنی بھی زیبائش اور آرائش ہے ان سب کے اندر ہمیں رکھ دیا اور اپنے محبوب کو ہدایت کے لیے بھیج دیا. اور اب آزمانا یہ ہے کہ تم اس دنیا کی چکا چوند میں تمہاری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور تم گم ہو جاتے ہو, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو, یا پھر میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جو تمہارا مقصود حیات ہے, جس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسے تم سر انجام دیتے ہو. یہ ہے اصل آزمائش. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہم نفس کی خواہش کے غلام بنتے ہیں یا پھر اس نفس پہ قابو کر کے اسے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنا دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی ہدایت عطا فرمائے, صراط مستقیم پر گامزن رکھے, اور جو نفس ہمیں عطا کیا ہے پروردگار عالم ہمیں اس پر پورا غلبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد